پہ غور کیجیے گا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 58۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بھی بستی ہوگی اگر اس پر ہلاکت اللہ نے طاری کی ہے قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے پہلے کی بات ہے، یعنی قیامت سے پہلے پہلے کوئی بھی بستی ہے جس پر اللہ نے ہلاکت طاری کی، ہلاک کر دیا اس بستی کو، او معذبوہا، یا اللہ اس پر عذاب کرے گا، عذاباً شدیدہ، شدید عذاب، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ سب قانونی اعتبار سے طے شدہ بات ہے۔ کس بستی پر عذاب آتا ہے، کس بستی پر نہیں آتا، کس بستی پر زوال آئے گا، کس پر عذاب آئے گا، سب چیزوں کا قوانین اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کے اندر غور کریں گے تو دو چیزیں اللہ نے ذکر کی، ایک ہے کہ قیامت سے پہلے کسی بھی جگہ پر قوم ہلاکت میں پڑے گی یا عذاب میں گرفتار ہوگی، تو یہ دو چیزیں سے یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ قیامت سے پہلے عذاب بھی ہوں گے اللہ کے، قیامت سے پہلے قوموں ہلاک بھی ہوں گی۔ عذاب اور ہلاکت دو چیزیں اللہ نے ذکر کی نا، اس کا مطلب ہے عذاب الگ چیز ہے، ہلاکت الگ چیز ہے۔ تو بہت سی چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا کسی قوم کے اوپر، قوم میں ہلاکت طاری ہو گئی، شہر ہلاک ہو گیا، یا کوئی قوم زوال پذیر ہو گئی، ٹھیک، اس کے قوانین قرآن نے الگ ذکر کیے۔ اور دوسرا اللہ نے ذکر کیا یا قیامت سے پہلے جس قوم پر ہم عذاب ڈالیں گے، شدید عذاب، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ وہی ہے جس کو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کسی، قیامت تک کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی قوم پر یا اگر کسی جماعت پر، اگر کسی شخص پر اتمام حجت کی شرائط اسی طرح پوری ہو جائیں جیسے اللہ نے ذکر کی، اور وہ کون سی شرائط ہوتی ہیں؟ وہ 3 سے 4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس شخص کے اوپر حق واضح ہو جیسے رسول نے حق واضح کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک رسالت پوری نہیں ہوتی اللہ عذاب نہیں کرتے۔ جیسے اللہ کے رسول نے حق واضح کیا تھا 100% ویسا حق واضح ہو جائے، اب وہ انکار پر آ جائے، اس انکار پر آتے آتے اس کے اندر استکبار پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ہٹ درمی پیدا ہو جائے، جب یہ سٹیجز اس کی چل رہی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی ایک ایسی گرفت ہوتی ہے چھوٹے عذاب کے طور پر، جس گرفت کو وہ خود بھی محسوس کرے گا کہ یار یہ میری حرکتوں سے اور میرے اعمال سے پکڑ ہو رہی ہے میری، پھر وہ چھوٹا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب وہ چھوٹا عذاب اٹھے گا یہ پھر تکبر کے اندر آ جائے گا، اس عذاب کے اندر گرفتار رہ کر یہ بھی بول سکتا ہے کہ یار بس یہ مشکل وقت ٹل جائے نا میں سدھر جاؤں گا، لیکن وہ نہیں سدھرتا۔ اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں، 9واں سپارہ جب آپ کھولیں گے، یہ وہ آیت بھی میں پڑھ دوں تاکہ ہر چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائے، اللہ نے ہر چیز کو لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ 9ویں سپارے میں سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر ہے 94 اور 95۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، بہت سی قومیں ہیں جس میں ہمارے نبی آئے، الا اخذنا اہلھا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، ہم نے اس قوم کے اندر دنیاوی مشکلات ڈال کے، عذاب ڈال کے ان کی گرفت کی تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، لیکن پھر ہم اس برے وقت کو ہٹا کر اچھا وقت ان پر دوبارہ ڈال دیتے ہیں، یعنی جسے میں کہتا ہوں کہ چھوٹا عذاب ختم کر کے دوبارہ اچھے دن آ گئے۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر وہ دوبارہ کیا بولتے ہیں، یار یہ تو نیچرل آفت تھی یار، کچھ نہیں بس آئی اور چلی گئی، یہ کوئی اللہ کا عذاب عذوب نہیں تھا بخلاص۔ فاخذناہم بغتہ، اس کے بعد ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں، وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب جو گرفت ہوگی وہ بڑے عذاب کی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں بچتا۔ یہ سٹیج بھی جب قوم گزار بیٹھتی ہے، لیکن تکبر اور اس ہٹ درمی کے اندر یہ اس سٹیج پر آ جائے کہ علم الہی میں یہ بات اب ثابت ہو جائے، علم شہادت کے طور پر، کہ یہ مر جائے گا لیکن ایمان نہیں لائے گا۔ اب چاہے ان کو فرشتے دکھانا شروع کر دو، ان کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا، ایک میں بتا دیتا ہوں 14ویں سپارے میں بھی آپ دیکھیں شروع کے اندر ہی، سورہ حجر ہے آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، یہ سب آپ پڑھتے چلی جائے گا۔ اللہ فرما رہے وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جو بھی رسول آتے ہیں ان کا وتیرہ یہ کہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ کن کا وتیرہ؟ یہ کافروں کا وتیرہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے مذاق ہی کرنا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کافروں کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اور کیجیے گا لفظوں پہ، لا یؤمنون بہ، یہ اب کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، یہی سنت پیچھے بھی چلتی ہے کہ اب کافر اس سٹیج پر آ گئے کہ اب یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کوئی دروازہ بھی کھول دیں اب آسمان کا،
فظلوا فیہ یعرجون، یہ اوپر چڑھنے بھی لگ جائیں اگر، لقالوا، پھر بھی اب یہ منہ سے کیا بولیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہم پر جادو ہو گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو ہو گیا ہے. یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ ضد، اب میں ایمان نہیں لوں. ان کے بارے میں اللہ پہلے سے پریڈکٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یار یہ اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اب عذاب کا وقت آ جائے. جیسے ابو لہب ہے، سورت نازل ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کیٹیگری میں چلا جا چکا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس کے سامنے آیت پڑھی جاتی تھی، پھر بھی مومن نہیں ہوا. بھائی بندہ بولے کہ یار اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تو مومن ہو جا، نہیں. مکہ کے جو ائمہ تھے بڑے بڑے کفار، جب ان پر یہ سٹیج پوری ہو گئی تھی کہ اب وہ مر جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، سورت نازل کر دی اللہ نے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، اب تم کبھی بھی عبادت نہیں کرو گے اس رب کی، مر جاؤ گے. اعلان کر دیا نبی پاک علیہ السلام، وہی ہوا، نہیں ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر قوم کے اندر بہت سے لوگ اس سٹیج پر آ گئے ہیں، کچھ ابھی نہیں بھی آئے ہیں، اللہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ یاسین میں اگر آپ کو نکالوں، سورہ یاسین کے الفاظ دیکھیے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. لقد حق القول، میری بات ثابت ہو چکی، علی اکثرہم، اکثر لوگوں پر. نبی علیہ السلام جن کو دعوت دے رہے تھے جو کافر تھے نا، اللہ بیان کر رہے ہیں اکثر لوگوں پر میری بات ثابت ہو چکی ہے. کیا؟ فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں. اکثر لوگ اس سٹیج پر آ چکے ہیں، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. حالت کیا ہو گئی ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اب آپ انہیں سمجھائیں، دلائل دیں، معجزات دیں، کچھ بھی کر لیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں. اب کافروں کو یہ بتا کر اللہ کہ یہ سٹیج آ چکی ہے، چھوٹا عذاب گزر چکا، تکبر اتنا آ گیا. جب یہ آخری سٹیج آ جاتی ہے نا اللہ کے علم کے اندر، علم المشاہدہ کے، تو اب ان پر عذاب آ جائے گا اسی دنیا میں. ایک سٹیج بیچ میں رہ گئی ہے، سوری وہ میں بتانا بھول گیا، اور وہ سٹیج ہے کہ یہ فسادی بھی ہونے چاہیے، ان کے اندر فساد کی طبیعت بھی. اگر فسادی نہیں ہے، ایک بندہ کافر ہے لیکن وہ فسادی نہیں ہے، اس پر اللہ کا عذاب اس دنیا میں نہیں آتا. اس کو بھی قرآن نے نص کیا. ہر قوم جس پر عذاب ذکر کیا قرآن نے ساتھ اس بات کو بھی ذکر کیا وہ فسادی تھے، اس کو نص کیا قرآن پاک. تو یہ جب پوری شرائط ہو جاتی ہے نا، پھر اس قوم پر اسی دنیا سے عذاب شروع ہو جائے گا. قوم پر ہوگا یا ایک شخص پر بھی ہو جائے گا، ایک شخص بھی اس دنیا کا ہو، چاہے اس دور میں نبی ہو یا نبی نہ ہو، اگر اس پر یہ سٹیجز ثابت ہو گئی، جیسے اتمام حجت کی کہتے ہیں شرائط پوری ہونا، یہیں پر اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. اسی دنیا میں گرفت ہوگی اس کی، کسی بھی ذریعے سے وہ قتل ہوگا، مارا جائے گا، مرے گا، آخرت میں برزخ میں عذاب، جہنم میں عذاب، یہ پوری کڑی اس کی یہیں سے شروع ہو جائے گی. سمجھ آئی؟ ایک شخص کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 16واں سپارہ آپ دیکھیں، 16ویں سپارے کے اندر کئی دفعہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، خضر علیہ السلام کا. حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بچہ ملا، بچہ نہیں، ہم ترجمہ غلط کرتے ہیں، غلام بچے کو نہیں کہتے، غلام ایک نوجوان وہ ملا. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ مار دیا. لیکن یہ مارنا آپ کا قتل وہ والا نہیں تھا، اللہ کے حکم سے مار دیا. بھائی کیوں مارا؟ دیکھیے گا. فانطلقا، جب دونوں جا رہے ہیں، حتی اذا لقیا غلاما، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا، اسے قتل کر دیا. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اقتلت نفسا، ایک جان کو مار دیا، زکیۃ، مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے، مجھے تو اس کے اندر کوئی پرابلم نظر نہیں آئی، پہلی ملاقات تھی. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت غلط کام ہوا ہے. اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جواب پہ غور کیجیے گا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے لڑکا، فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ ایسی کفر کی سٹیج تک پہنچ چکا تھا کہ اب یہ ایسا فساد کرنا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ تک کو بھی جبر کر کے کفر میں دھکیلنا تھا. اللہ کا حکم آ گیا، خلاص. یہ ایک شخص کی بات بتائی ہے میں نے آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں مارا بچے کو؟ سر اس بچے پر اتمام حجت کی شرائط پوری ہو گئی تھی، اسی کو ذکر کیا، اس کے فساد کو بھی ذکر کیا کہ فسادی طبیعت اس کی ایسی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اشر کرنا تھا. جب یہ اس سٹیج کا تھا، اللہ کا حکم ہو گیا تھا یہ اس پر سزا جاری ہو جائے گی. اب وہ سزا کیسے جاری ہوگی رب جانے. کوئی قدرتی آفت آئے گی، یہیں پر کوئی اس کو قتل کر دے گا، یہیں کوئی مرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، زلزلہ آئے گا، دب جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ مثال میں نے دی آپ کو کس کی؟ ایک شخص کے اوپر اگر اتمام حجت کی شرائط پوری ہو جائے. اب میں آپ کو قوم کی مثال بھی دے دیتا ہوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک قوم آئی تھی جسے اصحاب السبت کہا جاتا ہے. وہ سمندر والی قوم جو مچھلی کا شکار کرتی تھی ہفتے. آپ کو پتہ ہے اس دور میں کوئی نہ نبی تھے نہ رسول تھے, نہ نبی تھے نہ رسول تھے, لیکن اس قوم کے اندر لوگ دعوت دے رہے ہیں. اب یہ چونکہ علم غیب کا معاملہ ہوتا ہے کہ کس پر اتمام حجت ہو رہا ہے اور یہ سٹیجز کو کراس کر رہا ہے, وہ قوم اس سٹیجز کو کراس کر گئی. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا میں نے ان کی بھی گرفت کی اور ان پر بھی عذاب شروع کر دیا. کونوا قردۃ خاسئین, بندر کی طبیعت ان کی بنا دی, ساری دنیا دیکھ کے تھو تھو ان کو کرتی تھی. عذاب یہیں سے شروع ہو گیا, خلاص. اس دور میں نہ نبی تھے نہ رسول تھے اصحاب السبت والی قوم پر. ایک شخص کا بھی واقعہ قرآن نے ذکر کر دیا کہ اگر ایک شخص بھی انفرادی حیثیت میں ان سٹیجز کو کراس کرے گا, اللہ کی طرف سے یہیں پکڑ شروع ہو جائے گی, خلاص. اگر قوم ہے یہیں سے پکڑ شروع ہو جائے گی, خلاص. اور یہ ضابطہ کب تک چلے گا؟ 15ویں سپارے کی آیت میں نے آپ کو پڑھی. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دوبارہ آپ اس آیت پہ جاؤ. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ, کوئی بستی ہوگی قیامت سے پہلے, نَحْنُ مُهْلِكُوهَا, جس کو ہم زوال میں ڈال رہے ہیں, اس پر کوئی آفت آ رہی ہو, او مُعَذِّبُوهَا, یا اتمام حجت کی شرائط پوری ہو جائیں اور ہم ان کو عذاب کر رہے ہیں, عذاباً شدیدا, کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. ان سب چیزوں کے قواعد قرآن نے ذکر کر دی. کلیئر ہوئی بات؟ آج کے دور میں کیا ہوگا؟ ہم جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں, انفرادی حیثیت میں, اجتماعی حیثیت میں, ہر وہ قوم جس پر یہ شرائط پوری ہوتی چلی جائیں گی, اور وہ اس سٹیج پر آ جائے گا, اللہ کا قانون خود جاری ہوگا, جیسے اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس قوم پر یا کس شخص کے اوپر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں, یہ علم غیب کا معاملہ ہے, ہم متعین کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے, دوبارہ چلو تھا خضر علیہ السلام والے واقعے پر, جس وقت بچے کو مار دیا, بچہ نہیں مطلب نوجوان کو مار دیا, اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ وما فعلت عن امری, میں نے نہیں کیا, یہ حکم آیا. یہ معاملہ علم غیب کا ہوتا ہے. جب نبی تشریف فرما ہوتے ہیں, رسول تشریف فرما ہوتے ہیں, اس وقت بھی سامنے جو قوم ہوتی ہے اس کے اوپر کب یہ شرائط پوری ہوں گی یہ نبی بھی نہیں بتا سکتے. بھائی یہ سٹیجز گزر چکی ہے پوری کہ یہ لا یؤمنون کی کیفیت میں آ چکے ہیں, نبی فیصلہ نہیں کر سکتے, اللہ بتاتے ہیں کہ آپ کی قوم اس کیفیت میں آ چکی ہے. اس کی بھی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے دیکھیے گا سورہ نوح, آپ دیکھیں 29ویں سپارے میں حضرت نوح علیہ السلام کی پوری اس کے اندر قوم کی اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے وہ ایک جملہ کہا ہے, آپ دیکھیں غور کرنا, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ میں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن یہ دور بھاگے, تکبر میں پڑ گئے, نئی بات مان رہے, یہ واستکبروا استکبارا, اور تکبر ان کے اندر بھر چکا. ثم انی دعوتہم جہارا, میں نے بہت اچھے طریقے سے جہارا, دن کی روشنی کی طرح بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ہم نے ہر طریقے سے سمجھایا. اچھا آگے جملے پہ غور کیجئے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ اب ان کافروں میں سے ایک بھی نہ بچے. انک ان تذرہم, اللہ اب یہ بچ گئے نا, یضلوا عبادک, انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے, ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, نہ یہ خود مسلمان ہوں گے نہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی. حضرت نوح علیہ السلام نے جملہ کیسے کہہ دیا؟ ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ تو علم غیب ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ وہ آخری سٹیج بھی آ چکی ہے کہ اب یہ کافر اس حیثیت میں آ چکے ہیں کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, بلکہ ان کی اولادیں بھی آگے نہیں لائیں گی. یہ جملہ نوح علیہ السلام خود کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے اب آپ 12ویں سپارے میں جائیں گے, یہ 29ویں سپارے کی صورت ہے. 12ویں سپارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا, اور اس واقعے کے اندر الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا الفاظ اللہ نے ذکر کیے. سورہ ہود اور آیت نمبر 36, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا, وہ آ گئی اپنی ہٹ درمی کے اوپر, اسٹیجز اللہ گنوا رہے ہیں. آخری اسٹیج کا ذکر اللہ نے پھر ذکر کیا, وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح, ہم نے وحی کر دی تھی حضرت نوح علیہ السلام پر, کیا أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ, کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا, إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, جو پہلے لا چکا بس وہی ہے. اب یہ اس اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ اب کوئی بھی ایمان. یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ہی وحی کر کے نوح علیہ السلام کو بتا دیا. اور سورہ نوح میں کیا حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ یہ اس اسٹیج پر آ گئے, اب یہ مسلمان نہیں ہوں گے. تو اپنی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ اللہ نے وحی کر دی. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ان اسٹیجز کے اوپر کافر کب آ جائے گا اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا, یہ اللہ خود بتاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرما دیا تھا نا, کچھ قومیں تھیں ان کے خلاف دعا دے دی تھی نبی پاک علیہ السلام, اللہ ان پر عذاب آ جائے, تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی, لیس لک من الامر شیء, کہ اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے. پھر آگے اللہ نے ذکر کیا اللہ ان کو عذاب کریں یا یہ ایمان لائیں, یہ معاملہ اللہ جانتا ہے. بعد میں وہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے.
تو کس پر اتمام حجت ہو رہا ہے یہ معاملہ خالصتاً علم اللہ جانے، اس کے اوپر ہم لوگ اللہ کے نبی بھی از خود اجتہاد نہیں کر سکتے، یہ معاملہ خالصتاً وحی کے ساتھ مقید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جب رسول اور نبی اس دنیا میں ہیں اس کی بات کر رہا ہوں، آج رسول اور نبی نہیں ہے، جب رسول اور نبی نہیں ہے تو کس پر اتمام حجت ہو رہا ہے، کس قوم پر نہیں ہو رہا، ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ علم غیب کا معاملہ۔ ہاں یہ ضرور ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھائی لاس اینجلس جل گیا پورا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا ان کے اوپر؟ سر عذاب بھی ہو سکتا ہے، اللہ جانے، اتمام حجت کا عذاب ہو، اللہ جانے، کیونکہ اللہ نے دونوں باتیں ذکر کی، جس قوم کو اللہ ہلاک کرے یا جس پر عذاب کرے اتمام حجت، وہ سب قواعد اللہ کی طرف ہے، وہ کچھ بھی اللہ جانے۔ لیکن ہمارے پاس وہ غیب کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم فیصلے کریں، جس طرح آج کل ہو رہا ہے نا، کافروں پر اللہ کا عذاب آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہم حتمی رائے اس میں نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ کی نشانی ہے وہ ہمیں سبق دینے کے لیے ضرور آتی ہے کہ ہم اس سے سبق لیں، یہ ضرور ہے، ہم اس سے سبق لیں، ہدایت لیں اور اپنے آپ کو اچھا کریں۔ دوسروں کا برا سوچیں گے اپنے پر بھی برا پڑے گا۔ یہ ساری آیتیں منطبق ہو رہی ہیں، اب کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ ایک سوال یہاں پیدا ہونا چاہیے جو آپ لوگ کر نہیں رہے، نبی کے دور کے اندر جب رسول تشریف فرما ہے اتمام حجت ہوگا، جس دور میں نبی اور رسول نہیں ہے اس دور میں بھی اتمام حجت ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے اصحاب السبت کی آپ کو دے دی کہ اس دور میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھے لیکن ان پر گرفت ہوئی ہے، اور کون سی گرفت ہوئی ہے؟ عذاب کی گرفت ہوئی ہے، اللہ نے خود نص کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کون سے عذاب کی؟ بالکل اتمام حجت والے عذاب کی گرفت ان پر ہوئی تھی۔ اس کی میں مزید بھی آپ کو وضاحت کر سکتا ہوں، جیسے تیسرا سپارے کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم، اگر اللہ چاہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو لڑ بیٹھے ہیں آپس میں، قتل و غارت گری میں مبتلا ہو گئے تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس بالکل واضح حق آ چکا تھا، ولیکن لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات چل رہی ہے، ان عیسائیوں نے، اہل کتاب نے کیا کیا؟ اختلافو، وہی آپس میں اختلافات و لڑائی جھگڑے، فمنہم من آمن، تو بعض تو ایمان پر قائم رہے، ومنہم من کفر، بعض لوگ کافر ہو گئے۔ کافر ہو گئے کس دور کی بات اللہ کر رہے ہیں؟ جس دور میں نبی نہیں، رسول نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات۔ تو کافر ہوتے ہیں جس دور کے اندر اللہ کے نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، اس دور میں بھی لوگ کافر ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ان پر اسٹیجز چلیں گی، وہ جب اسٹیج پار کریں گے اتمام حجت والی، اللہ کا قانون آٹومیٹیکلی چلے گا، اور کس پر چلے گا؟ جس پر اس کفر کی اسٹیجز پوری ہو جائیں گی۔ یہ قانون قیامت تک جاری ہوتا ہے، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دوبارہ چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی آیت پر، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے جو متبعین ہیں فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک کافروں پر ان کو ہم ترجیح دیں گے، قیامت تک کافروں پر، حق والوں کو ترجیح ملے گی، کافروں پر۔ ہمارے اس آیت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں، یہ اسی قواعد کو کوئی آیت بیان کر رہی ہے کہ ہر وہ کافر قیامت تک جس پر کفر ثابت ہو اور اس کو اتمام حجت کے سٹیجز سے گزرنا پڑی ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو زوال میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ زوال میں، ایک قانون قیامت تک جائے، انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں ہو۔ تو یہ ہے پورا خلاصہ جو میں نے اتمام حجت کا آپ کو بیان کیا۔ ایک ہے رسول کے دور میں اتمام حجت، ایک ہے نبیوں کے دور میں۔ ہمارے ابھی کہتے ہیں کہ نبی کا اتمام حجت سے تعلق نہیں، بہت فضول بات ہے کہ سب اللہ نے نبیوں کا نام لے کر قومیں ذکر کی ہیں کہ جس پر اتمام حجت کی سزائیں جاری ہوئیں، اور جس دور میں نبی اور رسول نہیں ہوتے اس دور میں بھی اتمام حجت کا قانون چلتا ہے، جس پر ہوگا جب ہوگا اللہ جانے، لیکن معاملہ علم غیب، ہم لوگ اس کے اوپر کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا، میں نے آپ کو بحث بتا دی۔